خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے ایران سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دی ہیں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ کر دیا، بمباری کو تباہ کن نظام کی کامیابی کے خلاف ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کا بیان۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکی حملے میں ایران کے جوہری پروگرام کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کا جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا۔ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی۔ ابتدائی امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس پر امریکی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے ایران سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دی۔ اسرائیل نے ایرانی جوہری پلانٹ پر غیر قانونی حملے کیے۔ مسئلے کے حل کے لیے طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ کسی کو بلا جواز حملوں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کو خوشائند قرار دے دیا۔ پاکستانی مندوبہ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ ایران اور IAEA کو مل کر اپنا کام کرنے دیا جائے۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایران کی علاقائی اور قومی سلامتی کا احترام کیا جائے۔ اسرائیل نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام اور شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سول نیوکلیئر پروگرام پر حملہ UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ IAEA اسرائیلی اور امریکی حملوں کے خلاف سیف گارڈ بنے ہیں۔ ایرانی مندوب کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ اسرائیلی وفد کی شرکت پر اعتراض بھی کر دیا۔ کہا کہ IAEA کو ایران کی سلامتی کا حامی ہونا چاہیے۔ سلامتی کونسل کا ایران پر جارحیت کی مذمت نہ کرنا مایوس کن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ٹرمپ ایردوان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات پیک میں نیٹو کی سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس یوکرین جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا بھی اعادہ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ نیٹو سمٹ کے دوران صدر زیلنسکی سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے پرامید ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوئی۔ اپڈیٹس آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی پیشکش۔ پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل پر بھارت کے ساتھ بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ کشمیر، پانی اور دہشت گردی سمیت تمام معاملات کا حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت سے کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کا ایران اسرائیل تنازع کے پرامن حل پر زور دیا گیا۔ سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ پاکستان تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی ہے۔ وزیر اعظم کا ولی عہد کو دانش مندانہ قیادت اور خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں پر خراج تحسین۔ سعودی ولی عہد نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ محمد بن سلمان کا مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی صورتحال پر مستقل طور پر نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور OIC سمیت تمام سفارتی فورمز پر ایران کے لیے حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ ایرانی صدر نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مشکل وقت میں اتحاد کی اہمیت پر اور آپس میں رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ کل تک کشیدگی بڑھ رہی تھی اور حالات مزید خراب ہو رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ بندی میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ نے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا، ورنہ اسرائیل کے ارادے کچھ اور تھے۔ امن کی طرف سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس خطے میں چین، روس، عرب ممالک سب ہی امن کی خواہش رکھتے ہیں۔ جنگ بندی قائم رہنا بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جنگ بندی کا اقدام غزہ کے لیے بھی لینے چاہیے اور اسرائیل نے غزہ کے لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لینا ہے، وہ انہیں ملنا چاہیے۔ مسلم ممالک کو غزہ کو پھر سے آباد کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور ایران سے ناخوش ہے۔ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران اور اسرائیل سے خوش نہیں ہوں، اچھا نہیں لگا۔ جنگ بندی کے فوری بعد اسرائیل نے شدید حملے کیے، ایران پر مزید بم گرائے گئے تو جنگ بندی کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ اسرائیل کو اب تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایران دوبارہ کبھی جوہری پروگرام شروع نہیں کر سکے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ
اسرائیل اور ایران کا چند گھنٹے بعد ہی ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے گئے۔ تہران میں ایرانی حکومت کو نشانہ بنائیں گے، جنگ بندی کی خلاف ورزی کا پوری طاقت سے جواب دیں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ میزائل حملے میں 11 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 30 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل نے ایک عمارت کو نشانہ بنایا جو مکمل تباہ ہو گئی۔ ایران کی اسرائیل پر میزائل حملے کی تردید، جنگ بندی کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا، اسرائیل نے جنگ بندی کے بعد 3 حملے کیے۔ ایرانی فوج کا الزام، اسرائیل کے شمالی ایران میں فضائی حملے، 9 ایرانی شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ تہران میں ایٹمی سائنسدان صدیقی صابر اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ جنگ بندی کے بعد ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی 2 دھماکے ہوئے۔ ایران نے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ بحیرہ کیسپین کے قریب شمالی شہروں بابول اور باب الاسر میں دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روز بعد جنگ بندی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ایران نے سیز فائر کی تصدیق کر دی۔ جنگ بندی کی ٹرمپ کی پیشکش سے متفق ہوں، اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تمام مقاصد حاصل کر لیے، ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائلوں کے خطرے کا خاتمہ کر دیا، درجنوں ایرانی حکومتی اور عسکری اہداف تباہ کیے گئے، اسرائیل قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، نیتن یاہو کی گفتگو۔ ایران نے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے جنگ بندی کی، اسرائیل کے خلاف حملے صبح 4 بجے تک جاری رہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 2 ہفتے کی کم سطح پر گر گئیں۔ برینڈ خام تیل کی قیمت میں $4 کم ہو کر $66.18 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل 5.73% کمی کے بعد $64.50 فی بیرل تک گر گیا۔ اسرائیل اور ایران میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے اور انہیں سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ رپورٹ میں تفصیلات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر اعظم کا حالیہ بھارتی پروپیگنڈا دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے اور امریکہ، UK اور یورپ کے کامیاب سفارتی دورے پر وفد کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے سفارتی وفد کے اعزاز میں شائعے کے موقع پر کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی بھرپور اور بہترین ترجمانی پر مبارک پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پاکستان کا مقدمہ قومی جذبے سے لڑا اور کامیاب ہو کر لوٹے۔ انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد نے امریکہ، UK اور یورپ میں پاکستان کے موقف کی قومی جذبے سے ترجمانی کی۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس کا اعتراف ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نہایت احسن انداز میں پاکستان کے موقف کو بیان کیا۔ وفد نے پہلگام سے لے کر سنتاس معاہدے تک کے واقعات کو صحیح تناظر اور احسن انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم، قوم کی دعاؤں اور ہماری بہادر مسلح افواج کی عسکری مہارت سے بھارت کو اپنے بلا جواز جنگی جنون کی بھاری قیمت اٹھانا پڑی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ 2025-26 میں تنخواہ داروں سمیت سب طبقات کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ بجٹ سازی میں تمام اتحادی جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے تعاون پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کی رہنمائی، تعاون اور تجاویز سے ہم داخلی اور خارجی چیلنجز میں سرخرو ہوں گے۔ دوسری جانب جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں بھارت کی سرپرستی میں سرگرم 11 خوارج مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ تفصیل دیکھیں اس رپورٹ۔ فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم 11 خوارج ہلاک، 7 زخمی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر معیز عباس شاہ اور لانسنائک جبران اللہ شہید۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ میجر سید معیز عباس شاہ آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ میجر معیز شہید کو متعدد آپریشنز میں خوارج کے خلاف جرأت مندانہ کارروائیوں اور بہادری کے لیے جانا جاتا تھا۔ ISPR کے مطابق 37 سالہ شہید میجر سید معیز شاہ کا تعلق چکوال سے ہے، جبکہ 27 سالہ شہید لانسنائک جبران اللہ ضلع بنو کے رہائشی تھے۔ ISPR نے بتایا کہ علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری بہادر سپوت کی یہ قربانیاں ہمارے اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ کیا مائنس بانی PTI ہو چکا ہے؟ صحافی کا علیمہ خان سے سوال۔ میرا خیال ہے کہ مائنس بانی PTI ہو کیا ہے؟ علیمہ خان کا جواب۔ KP ممبران اسمبلی کہتے ہیں کہ علمین گنڈاپور بہت طاقتور ہے، وہ انہیں انکار نہیں کر سکتے۔
صحافی کے سوال پر علی مقان نے جواب دیا کہ اگر ممبران اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔